السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دنیاوی تمام اعمال کا حکم تو ظاہر پر لگتا ہے، لیکن آخرت میں عمل کا بدلہ نیتوں کے اعتبار سے ملے گا۔ نیت کی بہت بڑی اہمیت دین اور شریعت اور اسلام میں ہے، اور ایک مشہور حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ حدیث کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے: سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملے گا۔ جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کیا ہے، تو پھر جس دوسری نیت سے اس نے ہجرت کی ہے تو اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے، اور اسی کے لیے اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ یہ حدیث دوسری جگہ پر بھی آئی ہے، وہاں پر یہ الفاظ زیادہ ملتے ہیں: فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی، یعنی اس کی ہجرت مقبول ہوگی۔ اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوئی تو پھر اس کی ہجرت ناکارہ ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اس کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا۔ محترم ناظرین، حدیث کے سادے سے ہی ترجمے سے ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک مشہور حدیث ہے اور اسلام کی بہت بنیادی رکن اہم بات سمجھی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، تو اس کے کچھ فائدے اور کچھ مزید تفصیل بھی ہمیں جاننا ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اعمال کا دار و مدار، اعمال کے قبول ہونے اور ناقابل قبول ہونے کا مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال اسی کب ایکسیپٹ کیے جائیں گے اور کب ڈکلائن کر دیے جائیں گے، اس کا مدار نیتوں پر ہے۔ پتہ اس سے یہ بھی چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھتے ہیں، باطن پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی قبولیت کا مدار رکھے ہیں۔ اب یہاں پر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو کوئی برا کام اچھی نیت سے کیا جائے تو پھر وہ بھی عبادت بن کر اس کا بھی ثواب مل جاتا ہے کیا؟ محترم ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا ہے ایک مرتبہ، تو پھر وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، وہ کام برا ہے۔ تو پھر اس کے اندر کوئی اچھی نیت کرنا ہے گویا کہ شریعت کے ساتھ مذاق سمجھا جائے گا۔ تو اعمال کا جہاں پر یہ کہا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو وہ انہی اعمال اور انہی کاموں کے بارے میں ہے جو فی نفسی ہی صحیح ہیں، مباح ہیں، جائز ہیں، ان کا کرنا صحیح ہے۔ تو ان اعمال کے اندر ثواب اسی وقت ملے گا جب ان کو اچھی نیت سے کیا جائے گا۔ اب کتنے سے بڑا عمل ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں یہ بھی باضابطہ آتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا ہے، اور ایک اللہ کے راہ میں کوشش کرنے والا، جنگ کرنے والا ہے، اور اسی طرح کوئی علم حاصل کرنے والا عالم ہے، اور اسی طرح کوئی ہجرت کرنے والا ہی ہے، تو اگر یہ اتنے بڑے نیکی کے کام ہیں، اگر کوئی اچھی نیت سے کرے گا تب تو بے انتہا نعمتوں میں اور انعامات کے ذریعے سے اس کو نوازا جائے گا۔ لیکن اگر یہ اتنے بڑے کام دین کے بری نیت سے کیے جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر مقصد کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی شہرت کے لیے کیے جائیں، تو سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینکا جائے گا ان میں کوئی اور نہیں بلکہ نماز پڑھنے والا، ریاکاری کے ساتھ علم حاصل کرنے والا، ریاکاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا، جنگ لڑنے والا، اور جیسا کہ اس حدیث کا خود پس منظر ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور مقصد سے اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، پتہ چل گیا کہ ہر کام، نیک کام کی قبولیت کا مدار اس کو اچھی نیت سے کرنے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایک آسان، عام فہم انداز والی مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد نام و نمود ہے،
ریاکاری ہے، لوگ یہ کہیں کہ اس کو ایک اچھا مالدار انسان ہے، اچھا لوگوں پر خرچ کرنے والا ہے، لوگوں سے اپنی واہ گیری کرانا اس کا مقصود ہے، تو پھر اس کا عمل کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آسان سی مثال سے سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ ترجمہ آیت کریمہ کا ہے جیسے پتھر کی چٹان ہو جس پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش گرے جو اس کو بالکل صاف کر دے، تو ایسے ریاکار لوگ اپنی کمائی کا کچھ بھی پھل نہ کما پائیں گے۔ ایک پتھر کی چٹان ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر دھول مٹی جمع ہو گئی، پھر ایسا سمجھ لیے اس کے اوپر کچھ سبزہ بھی آ گیا، کچھ گھاس اگ گئی، لیکن نیچے تو پتھر ہی ہے۔ ایک تیز بارش ہوئی، تیز ہوا چلی اور وہ اڑ کر ختم ہو گیا۔ تو اس کا عمل جو ریاکاری کے ساتھ کیا گیا ہوگا، جو نام و نمود کے ساتھ جو عمل کیا گیا ہوگا، اس کا ایسا ہی بدلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے بہت سے بہت یہ ہوگا کہ دنیا میں کچھ اس کو نام و نمود حاصل ہو گیا، اس کی کچھ واہ گیری ہو گئی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آخرت کا معاملہ آئے گا تو پھر وہ بالکل ایک تیز ہوا سے جس طرح وہ پتھر خالی ہو گیا تھا، اسی طرح اس کا عمل بالکل زیرو ہو جائے گا۔ اب پھر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا گیا، اللہ کی اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا، اس کا درجہ اور اس کا کیسا بدلہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی آسان سی مثال سے سمجھایا۔ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اس کا ترجمہ ہے اس پھولنے پھلنے والے باغ کی سی اس کی مثال ہے جو ایک ٹیکری پر واقع ہو، اس پر جب زوروں کی بارش ہو تو وہ دگنا چوگنا پھل لے کر آئے۔ یعنی ایک ایسی کچھ چٹی اوپر والی زمین ہے، ٹیکری پر یعنی کچھ ٹبے پر ایک زمین ہے، چھوٹی سی زمین ہے سمجھ لیجئے، اس کے اوپر پانی، اگر بارش ہلکی سی ہوئی تب تو وہ عام انداز سے پھل دے سکتا ہے، لیکن اگر اچھی بارش ہوئی اور وہاں پر پانی ٹھہر جائے تو پھر وہ ایک پھل دینے کے بجائے 2 پھل دے گا، یعنی اس کو پانی اچھا ملا اگر۔ تو اسی طرح جو عمل نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے گا، تو اس کا عمل، اس کا بدلہ اور اس کا نتیجہ بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں عمل میں، جو عمل اللہ کے لیے کیا گیا، جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا گیا، اپنی نمود کے لیے، اپنی ریاکاری کے لیے، اپنی واہواگری کے لیے کیا گیا، دونوں کے فرق کو بالکل واضح اور صاف اور آسان مثال سے یہاں پر بات کو سمجھا دیا۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ لیکن ہم چونکہ یہ عالم ظاہر ہے، ہم لوگوں کے باطن کے مکلف نہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو بھیدوں کو جاننے کی ذمہ داری ہم پر نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اسی لیے تمام کاموں کا دار و مدار ظاہر کے اندر لوگوں کے ظاہری اعمال پر رکھا گیا، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کے اچھے اور برے ہونے کو ان کے ظاہری احوال حالات کو دیکھ کر ہی ان پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، یہ شخص برا ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایتوں سے معنی کے اعتبار سے یہ بات ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انما نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہمارا کام ظاہر پر حکم لگانا ہے، دل کے بھید تو اللہ کے حوالے ہیں۔ دل میں کیا چل رہا ہے، کس نیت سے یہ کام کیا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہم تو ظاہر پر فیصلہ کریں گے، لیکن یہ فیصلہ، ظاہر کا فیصلہ یہ دنیا کے حد تک ہوگا، آخرت میں بدلہ دل کے حکم پر ہی لگے گا، دل کے سوچنے پر ہی لگے گا، دل کی نیت پر ہی لگے گا۔ محترم ناظرین، یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے الفاظ تو مختصر ہوتے ہیں لیکن دین کا، شریعت کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو انما الاعمال بالنیات والی یہ کمپلیٹ حدیث ہے، یہ حدیث اسلام کا 1/3 حصہ ہے، یعنی 1/3 اسلام کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کس طرح، یہ بھی کوئی مبالغے پر محمول نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا بات اس کے اندر نہیں کہی دی گئی، بلکہ جیسا کہا جاتا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان یعنی اعتقادات، عقیدے، دوسرا ہے اعمال اور تیسرا ہے اخلاص۔ تو اخلاص ہی کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کے لیے وہ کام ہو، تو جو کام، تو یہ دین کا بہت بڑا حصہ، دین کا 1/3 حصہ اس کے اندر بیان کیا گیا کہ ان اچھی نیت ہوگی تبھی تمام کے تمام اعمال قبول ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ
جو حدیث کی جو سب سے مشہور اور صحیح ترین کتاب سمجھی جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح جامعہ کو اسی حدیث سے شروع فرمایا ہے، اور مشہور حدیث کی اور ایک کتاب ہے مصابیح السنہ جو مشکات المصابیح کے نام سے آج ملتی ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا۔ کئی ائمہ اکرام اسی حدیث سے اپنی کتابوں کو شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ یہ گویا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنا ہی بڑا کام ہے، حدیث کی تعلیم ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، چاہے جو کام ہے، نیک کام ہے، اتنے بڑے کام کو بھی ہمیں اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ اب ایک پوائنٹ ہے، ایک ریمارک کو اور ایک جو ہے شبہ کو دور کرنا ہمارا مقصود ہے اس ویڈیو کے اخیر میں، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل ہمیشہ ایک حالت پہ نہیں رہتا، دل عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک نیت شروع میں تھی، پھر ایک نیت آخر میں تھی، پھر ایک نیت بیچ میں تھی، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نیت کا کیا حکم ہوگا، پھر عمل کا کیا حکم ہوگا، تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جیسا کہ ائمہ اکرام تقسیم کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کام کو ہم شروع کرتے وقت ہماری نیت درست تھی، ہم اللہ کے لیے اس کام کو شروع کیے اور اخیر تک وہی نیت رہی، تو سب سے بہترین یہ درجہ ہے، سب سے بہترین حکم ہے، اسی پر تمام فضائل اور ثواب ملتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ شروع بھی بری نیت سے کیے، شروع بھی ریا کے لیے کیے اور ختم بھی اسی پر ہو گیا، تو یہ سب سے برا درجہ ہے اور اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ابتدا میں تو اچھی نیت ہے، کام شروع کیے، اچھی نیت سے شروع کیے، لیکن پھر لوگوں کو دیکھ کر، کچھ دیکھ کر ریاکاری پیدا ہو گئی، نام و نمود پیدا ہو گیا اور اسی پر وہ عمل ختم ہو گیا، تو پھر وہ عمل برا ہی سمجھا جائے گا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ شروع تو ریاکاری سے ہوا یا کچھ بھی نیت نہیں تھی، ایسا شروع کر لیا کوئی کام، پھر بعد میں جا کر اللہ کے لیے اس کام کو ختم کرنے کی نیت پیدا ہو گئی اور اسی نیت کے ساتھ وہ کام ختم ہوا، تو پھر امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر ضرور بدلا دیں گے، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کے دار و مدار خاتمے پر بھی ہے، یعنی خاتمہ کیسا ہوا، کس نیت کے ساتھ ہوا، اس کے اوپر بھی اعمال کا دار و مدار ہے۔ یہاں اور ایک پوائنٹ یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم کوئی فرض نماز مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں، کوئی ضروری کام جو دین کا ضروری ہے وہاں وہ کام کر رہے ہیں، وہاں پر ایسا محسوس ہوا کہ کچھ لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ سوچ کر ہمیں اس کام کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ارے اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے دل میں اچھی نیت ہی پیدا نہیں ہو رہی، میں بہت کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود میری نیت صاف نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر فرض نماز ہے، ضروری جو کام ہوتا ہے دین کا، وہ اگر وہاں پر نیت خراب بھی ہو رہی ہے تو اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ نفل ہے، سنت وغیرہ ہے، تو اگر وہاں پر ایسی کوئی نیت بری ایسا ذہن میں آ رہی ہے بات، یا شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، تو اس عمل کو آپ کو کوشش کر سکتے ہیں کہ علیحدگی میں، کونے میں، اکیلے میں پڑھیں۔ لیکن جو ضروری عمل ہے تو ایسا کوئی خیال پیدا ہو تو اس کو دور کرتے رہنا ہے اور آخر تک اس کو کوشش کرتے رہنا ہے اور اس عمل کو لیکن ضرور پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اچھی نیت سے اور اچھی سوچ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔